بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کی یہ بزم سجا کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، امراء، زعماء سے ان کی گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ میرے بھائی شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا چند معروضات اور گزارشات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے
کفر و عصیان کی تباہی سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والوں ظالموں کو درس شفقت دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے اور امیری اور غریبی، کالے اور گورے، غربت اور ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شخص کو، ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم رہبر کو، ایک عظیم رہنما کو، ایک عظیم پیشوا کو، ایک عظیم مقتدا کو، ایک عظیم ہادی کو، ایک عظیم معلم کو، ایک عظیم مبلغ کو، ایک عظیم جرنیل کو، ایک عظیم قائد کو، ایک عظیم آقا کو، جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، نوح کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولہ توحید ہو، اسماعیل کا اعصار ہو، اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، لوط کی حکمت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، یونس کی اطاعت ہو، یعقوب کی گریہ زاری ہو، ایوب کا صبر ہو، داؤد کی آواز ہو، جناب یوسف کا حسن ہو، یوشع کا جہاد ہو، دانیال کی محبت ہو، الیاس کا وقار ہو،
یحییٰ کی غربت ہو، زکریا کی خاموشی ہو، جناب عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہو، آگے بڑھیے، جو لامثال ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، شکیل ہو، نیک ہو، پاک ہو، معصوم ہو، حیادار ہو، غیور ہو، بہادر ہو، مجاہد ہو، غازی ہو، فاتح ہو، رحم دل ہو، نرم دل ہو، جو عابد ہو، زاہد ہو، صابر ہو، شاکر ہو، متوکل ہو، بردبار ہو، حاکم ہو، منصف ہو، عادل ہو، راست باز ہو، وفادار ہو، قوی ہو، دانا ہو، روب والا ہو، ملنسار ہو، خوش اخلاق ہو، ہرے جو اشرف الانبیاء ہو، شاپ روز جزا ہو، منبع رشد و ہدا ہو، پیغمبر رب ارض و سما ہو، حبیب خدا ہو، محبوب کبریا ہو، احمد مجتبی ہو، محمد مصطفیٰ ہو، اللہ نے اس کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو اس کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے۔ وہ آنے والا کون ہے جس کو اتنی عظمتوں سے، اتنی رفعتوں سے، اتنی معرفتوں سے، اتنی بلندیوں سے نواز کے اللہ کائنات میں بھیج رہا ہے؟ وہ آنے والا کون ہے؟ قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن اس کا چرچا کر رہا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، پیار سے کہو صلی اللہ ہو، اونچی کہو صلی اللہ ہو۔ روٹی کھا لیجئے کہ کھانی جے، او کھا لیجئے کہ کھانی جے، کھا لیے ادھے آندے نے کھانی ہے، جنہ کھانی ہو ساڑھے نال دے نے، تے جنہ کھا لیے نا وہ کیوں نہیں بول دے، انہوں دوبارہ مل جائے گی۔ امام کائنات کا نام سن کے پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن کریم کے یہ چند الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں نا، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام بیان کیا ہے، پھر منصب بیان کیا ہے، پہلے نام بیان کیا ہے، پھر منصب بیان کیا ہے، جس کو اللہ نے بڑی شانوں سے، بڑے مرتبوں سے، بڑی بلندیوں سے نوازا۔ کون ہے وہ؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کیسا نام عطا کیا ہے اللہ نے، جس کی حرمت کے لیے آپ جمع ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کس کے ناموس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، کس کی حرمت کے لیے آپ نرم اور گرم بسترے چھوڑ کے یہاں تشریف فرما ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ کیوں شرماتے ہو لیتے ہوئے؟ نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے محبت کی انتہا کر دی ہے۔ حسان ابن ثابت جیسا شخص کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے کہا رب کی محبتوں کا کیا پوچھتے ہو؟ وَشَقَّ لَهُ
من اسم ہی لیجلہ فضل عرش محمود وہذا محمد. اے اللہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی نکالا ہے تو اپنے نام سے نکالا ہے, اپنے نام سے نکالا ہے. قربان جاؤں کیسا نام عطا کیا ہے. نام تو پہلے نبیوں کو بھی ملے, نام آدم بھی نام ہے, نوح بھی نام ہے, ابراہیم اسماعیل اسحاق بھی نام ہے. لیکن قربان جاؤں تم ان کے معانی کی طرف غور کرو اور میرے محبوب کے نام کے معنی کی طرف غور کرو, مقام آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آدم بھی نام ہے. آدم کا کیا معنی ہے؟ گندمی رنگ والا, گندمی رنگ والا. نوح کا کیا معنی ہے؟ آرام و سکون والا. ابراہیم کا کیا معنی ہے؟ بڑے گروہ کا باپ. اسماعیل کا کیا معنی ہے؟ میری فریاد سن. اسحاق کا معنی ہے ہنسنے والا. یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا. یحییٰ کا معنی ہے عمر دراز. موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا. عیسیٰ کا معنی ہے سرخ رنگ والا. اور محمد کا معنی ہے تعریفوں والا. میرے آقا کہاں؟ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ فیصل آباد میں ہی ہے یہ. ہائے ہائے. اور میرے آقا کی تعریفیں 66 چک میں بھی ہو رہی ہیں. تعریفوں والا جو ہے. قربان جاؤں کیسا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, کیسا نبی ہمیں عطا کیا ہے. کس کی حرمت کے لیے آپ جمع ہیں آپ کو پتا ہے, آپ کو علم ہے, آپ کو خبر ہے. تعریفیں ہو رہی ہیں اس کی, اپنوں میں بھی تعریفیں, بیگانوں میں بھی تعریفیں, یاروں میں بھی تعریفیں, اغیاروں میں بھی تعریفیں, سجنوں میں بھی تعریفیں, دشمنوں میں بھی تعریفیں, چھوٹوں میں بھی تعریفیں, بڑوں میں بھی تعریفیں, امیروں میں بھی تعریفیں, غریبوں میں بھی تعریفیں, کالوں میں بھی تعریفیں, گوروں میں بھی تعریفیں, عرشیوں میں بھی تعریفیں, فرشیوں میں بھی تعریفیں, نوریوں میں بھی تعریفیں, ناریوں میں بھی تعریفیں. ہائے ہائے کیا پوچھتے ہو. اس کی مکانوں میں بھی تعریفیں, دکانوں میں بھی تعریفیں, بازاروں میں بھی تعریفیں, غاروں میں بھی تعریفیں, اور یارو ایوانوں میں بھی تعریفیں, میدانوں میں بھی تعریفیں. اس کی تعریفوں کا کیا پوچھتے ہو. تورات میں بھی تعریفیں, انجیل میں بھی تعریفیں, زبور میں بھی تعریفیں, ہاں ہاں 127 صحیفوں میں بھی تعریفیں, قرآن میں بھی تعریفیں. نہیں نہیں, کلمے میں بھی تعریفیں, آسان میں بھی تعریفیں, اقامت میں بھی تعریفیں, نماز میں بھی تعریفیں. چھوڑو یارو ان باتوں کو. عالم بالا میں تعریفیں, عالم ارواح میں تعریفیں, عالم دنیا میں تعریفیں, عالم برزخ میں تعریفیں, عالم حشر میں تعریفیں, حوض کوثر پہ تعریفیں, جنت میں تعریفیں. اور رب ذوالجلال کی قسم ہے, درختوں کے پتوں, ریت کے ذروں, ہر لکھنے والے قلم کی نوک پہ جہاں رب کی تعریف لکھی جائے گی وہاں پیغمبر محمد کی بھی تعریف لکھی جائے گی. امام کائنات کے مقام کا کیا پوچھتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے عرش والے کو کتنا محبوب ہے, کتنا پیارا ہے. یہ پیغمبر عرش والے کو کتنا لاڈلا ہے. ایک اور انداز میں سمجھاؤں. آدم بھی نام ہے, محمد بھی نام ہے. جاؤ آدم سے الف جدا کرو, معنی ختم ہو جاتا ہے. آدم سے الف جدا کرو, معنی ختم ہو جاتا ہے.
نو سے نون جدا کرو مانا ختم ہے، یحییٰ سے یا ختم کرو مانا ختم ہے، ہاں ہاں زکریا سے زا ختم کرو مانا ختم ہے، دانیال سے دال ختم کرو مانا ختم ہے، موسیٰ سے میم ختم کرو مانا ختم ہے، آگے بڑھو عیسیٰ سے عین ختم کرو مانا ختم ہے۔ نبی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اس جندڑی کو کیوں کھول نہ کماؤں، تیری شان پہ اس جان کو کیوں نہ قربان کروں، تیری عظمت کا عالم یہ ہے، تیری رفعت کا عالم یہ ہے، تیری معرفت کا عالم یہ ہے، تیری بلندی کا عالم یہ ہے۔ محمد کے چاروں لفظ جدا کر دو مانا پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اور مانا پھر بھی ختم۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ یارو نعرہ صرف شان مصطفیٰ کا لگاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں جلسہ کس کے نام پہ منعقد کیا گیا ہے؟ حرمت رسول کے نام پہ، پھر نعرہ کس کا لگنا چاہیے؟ میرے نام کی سیرت پہ جلسہ نہیں، اہل حدیث کو یاد کر لو، تمہارے اجتماعات میں نعرہ لگے یا رب کی توحید کا، یا محمد کی ختم نبوت کا، اور یا صحابہ کی عظمت کا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، اگر رسول اللہ زندہ باد ہے تو ہم زندہ باد ہیں، اگر ختم نبوت زندہ باد ہے تو ہم زندہ باد ہیں، اگر رب کی توحید زندہ باد ہے تو ہم زندہ باد ہیں، اگر عظمت صحابہ زندہ باد ہے تو ہم زندہ باد ہیں، اگر یہ زندہ باد نہیں تو ہم زندہ باد ہو سکتے ہیں؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے چاروں لفظ جدا کر دو مانا پھر بھی ختم نہیں۔ یقین آتا؟ محمد کا معنی ہے تعریفوں والا، محمد سے میم جدا کرو، پیچھے کیا بچا؟ بولو ذرا کیا بچا؟ حمد۔ حمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مجسمہ تعریف۔ حمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مجسمہ تعریف۔ حمد سے ہا جدا کر دو، پیچھے کیا بچا؟ مد۔ کیا بچا؟ مد۔ مد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھینچنے والا۔ کیا مطلب ہوا؟ لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا۔ محمد کون ہے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا۔ مد سے بھی میم جدا کر دو، پیچھے کیا بچا؟ الدال علی الخیر، اور لوگوں کو راہ ہدایت کی دعوت دینے والا، لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلانے والا۔ پھر مجھے فیصل آبادیوں کہنے دو، منکرین ختم نبوت کو سنانے دو۔ سنو، رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے نام کا معنی ختم نہیں ہو سکتا، اس کی ختم نبوت بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی ختم نبوت بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ نبی کی ختم نبوت کا پیغام سناتے رہے ہیں، سناتے رہیں گے، لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا پیارا نام دیا ہے، کیوں نہ مومن و مسلمان اس پہ قربان ہو، کیوں نہ قربان ہو۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، اے اللہ نے مجھے رہبر ایسا دیا
رہنما ایسا دیا، پیشوا اور مقتدا ایسا دیا، اور ہمیں باتیں کرنے والوں، او اہل حدیث کو گالیاں دینے والوں، او اہل حدیث پہ تبرہ کرنے والوں، او اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالنے والوں، او اہل حدیث پہ الزامات لگانے والوں، کہتے ہیں جی ان کو کیا پتہ ہے رسول اللہ کے مقام کا؟ یہ تو کہتے ہیں ہمارے بھائی جیسا ہے، بڑے بھائی جیسا ہے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ آؤ مسلک اہل حدیث کی للکار سن لو، پکار سن لو، صدا سن لو، آوازہ سن لو، نکارہ سن لو۔ رب اکبر کی قسم ہے، تو کہتا ہے، یہ کہتے ہیں بڑے بھائی جیسا ہے، ذرا قریب تو آ، ذرا ہمارے پاس تو آ، ہمارے اجتماع میں تو آ، ہمارے جلسے میں تو آ، ہماری کانفرنس میں تو آ، ہماری مجلس میں تو آ، ہماری محفل میں تو آ، ہماری مسجد میں تو آ، ہمارے مدرسے میں تو آ، ہمارے شیوخ کے پاس تو آ، ہمارے مبلغین کے پاس تو آ، ہمارے خطبہ کے پاس تو آ، تمہیں بتائیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری لگن کیا ہے، ہماری طرف کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں ہمارا مسلک تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا نظریہ تو یہ ہے۔ دنیا والوں زمین و زمان ایک طرف، مکین و مکان ایک طرف، ہائے بر و بر ایک طرف، شجر و حجر ایک طرف، نباتات ایک طرف، جمادات ایک طرف، ارضیات ایک طرف، فلکیات ایک طرف، نہیں بیت المعمور ایک طرف، بیت اللہ ایک طرف، نہیں بیت المقدس ایک طرف۔ سنو ہمارا اعلان، شفیع اللہ ایک طرف، نجی اللہ ایک طرف، خلیل اللہ ایک طرف، ہاں ذبیح اللہ ایک طرف، کلیم اللہ ایک طرف، روح اللہ ایک طرف، سارے انبیاء ایک طرف، نہیں صحابہ ایک طرف، تابعین ایک طرف، ائمہ دین ایک طرف، مجتہدین ایک طرف، محدثین ایک طرف، مفسرین ایک طرف، مفکرین ایک طرف، محققین ایک طرف، مؤلفین ایک طرف، مؤرخین ایک طرف، مواحدین ایک طرف، مجاہدین ایک طرف۔ مجھے کہنے دو رب ذوالجلال کی قسم ہے، مومنین ایک طرف، متقین ایک طرف، اور جاؤ علماء ایک طرف، صلحاء ایک طرف، اتقیاء ایک طرف، اور شرفاء ایک طرف، فضلاء ایک طرف، عمراء ایک طرف، زعماء ایک طرف، شہداء ایک طرف۔ میرا مسلک یہ ہے خدا کی ساری خدائی ایک طرف، آمینہ کے لال کی مصطفائی ایک طرف، خدا کی ساری خدائی مل کے محمد کی مصطفائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ سنو امام کائنات جناب محمد، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی رفعت کے کیا کہنے، ان کی معرفت و بلندی کے کیا کہنے۔ اللہ نے تو نام ہی ایسا عطا کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، وہ صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی اعلیٰ، کردار میں بھی اعلیٰ، اطوار میں بھی اعلیٰ، عادات میں بھی اعلیٰ، خیالات میں بھی اعلیٰ، نظریات میں بھی اعلیٰ، غزوات میں بھی اعلیٰ، اس کی بنات طیبات بھی اعلیٰ، اس کی ازواج مطہرات بھی اعلیٰ، اس کی عبادات اعلیٰ، اس کی ریاضت اعلیٰ، اس کی صداقت اعلیٰ، اس کی عدالت اعلیٰ، ان کی انابت اعلیٰ، ان کی قناعت اعلیٰ۔ کیا کہتے ہو؟ اس کی گفتگو اعلیٰ، اس کی جستجو اعلیٰ، اس کی گفتار اعلیٰ، اس کی رفتار اعلیٰ، اس کی شان اعلیٰ، اس کا قرآن اعلیٰ، اس کا جمال اعلیٰ، اس کا کمال اعلیٰ، اس کا دن اعلیٰ، اس کی رات اعلیٰ۔ اور یارو کیا کہتے ہو؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اس کا مقام بھی اعلیٰ، اس کا نام بھی اعلیٰ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم، اس کی عظمت کے کیا اور لوگوں اہل حدیثو اپنی تاریخ پڑھو، اپنے تاریخ کی ورق گردانی کرو. نبی سے اتنا پیار تھا کہ میں نے تاریخ کے اوراق کو جب پلٹا، مجھے تاریخ کے اوراق پر ایک محدث اہل حدیث دکھائی دیا 8ویں صدی ہجری کے اندر. 8ویں صدی ہجری میں تیونس کا رہنے والا ہے، کنیت ابو البرکات ہے، لقب ام ایمن ہے، نام محمد ہے. میں نے اس کی تاریخ کو پڑھا، میں نے اس کی تاریخ کو دیکھا. یہ نبی سے اتنی محبت کرنے والا گھرانہ تھا، نبی سے اتنا پیار کرنے والا گھرانہ تھا کہ یہ اپنے شباب کے عالم میں تیونس سے نکلا، قاہرہ کے اندر اس نے کچھ عرصے کے لیے سکونت اختیار کی، پھر وہاں سے نکلا مدینہ طیبہ پہنچا، اور پھر مدینہ طیبہ اس کی وفات ہوئی. اس کا اپنا نام محمد تھا، اس کے باپ کا نام محمد تھا، اس کے دادا کا نام محمد تھا، اس کے پردادا کا نام محمد تھا. میں نے تسلسل سے اس کی تاریخ کو، اس کے نسب کو پڑھا. رب محمد کی قسم ہے، میں نے دیکھا 8 پشتوں میں اس کا نام محمد ہی چلا جا رہا ہے. کتنا پیار ہوگا ان لوگوں کو، کیوں نہ پیار کرتے. قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں ان مالک سمیت اہل مکہ تھا. مالک کہتے ہیں میں نے اہل مکہ سے سنا، یقولون، وہ کہتے تھے، اہل مکہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ جس گھر میں وما من بیت فیہ اسم محمد، کہتے ہیں جس گھر میں، ہائے نبی تیری عظمت پہ کیوں قربان نہ ہوں، یہ دیوانے اور پروانے اپنی جانوں کے نذرانے کیوں نہ پیش کریں، کائنات کے رب کی قسم ہے. مالک کہتے ہیں میں نے اہل مکہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہو، جس گھر میں محمد نامی شخص موجود ہو، اس گھر پر ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. صرف یہیں پہ بس نہیں، فرمایا الا نما و روزے کو. مالک کہتے ہیں صرف اللہ کی رحمتیں نہیں، اللہ ان کو رزق بھی عطا کر دیتا ہے. اور صرف انہیں رزق نہیں دیتا، روزے کا جیرانہم، اس محمد نامی شخص کی وجہ سے اس گھر کے پڑوسیوں کو بھی اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے. کتنا پیار ہوگا رحمت کائنات کے ساتھ ان لوگوں کو. اور آج ایک تجھے پیار ہے، آج تجھے ایک محبت ہے کہ تو رحمت کائنات کے فرمان کو پسے پس ڈالے، رسول ہاشمی کے فرمان کو ایک کان سے سنے اور نکال دے، اور پھر کہے میں عاشق رسول ہوں، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے. مجھے بتاؤ، محب جو ہوتا ہے وہ مر جانا تو گوارا کر لیتا ہے، محبوب کی بات پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کرتا. اس کو پتا چل جائے میرے محبوب نے یہ کہا ہے، اب وہ مر سکتا ہے، محبوب کا فرمان چھوڑ سکتا؟ اور مسلمان ذرا مجھے بتا تو صحیح
کیا میرا نبی تجھے بتا کے نہیں گیا؟ کیا میرا پیغمبر تجھے فرما کے نہیں گیا؟ کیا میرا رسول تمہیں پڑھا کے نہیں گیا؟ ان النار لا يعذب بها الا اللہ. نبی کہتا ہے میں تمہیں پڑھا کے جا رہا ہوں، تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو آگ کا عذاب دے سکتا؟ کوئی شخص کسی کو آگ کا عذاب دے سکتا؟ آگ کا عذاب دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ سارے بولو کس کے پاس ہے؟ ہمیں کتنا پیار ہے نبی سے. سیالکوٹ میں کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا سیالکوٹ میں؟ تمہیں اگر رحمت کائنات کا فرمان معلوم ہوتا، پتہ ہوتا، علم ہوتا، اٹھا سنن نبی داؤد کو، صحیح البخاری کو، دونوں کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے. کائنات کا امام دنیا کو تربیت دے رہا ہے، دنیا کو واعظ کر رہا ہے، اور صحابہ اس پیغام کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذمیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. ذمی کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے ذمی کسے کہتے ہیں؟ اس کافر کو جس کو ریاست پناہ دے. کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ریاست پناہ دے، اس کو ذمی کافر کہتے ہیں. نبی کائنات اس کے حقوق بیان کرتے ہوئے، اس کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے رحمت کائنات فرماتے ہیں. اور یاد رکھو، جو شخص تم میں سے ذمیوں پر ظلم کرے گا صرف اس وجہ سے کہ میں طاقتور ہوں، میرے ملک میں یہ رہتا ہے، میں اکثریت میں ہوں، میں جو جی چاہے کر لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان پر ظلم کرے گا، اوین تکسو، یا ان کا مال چھینے گا، طاقتور ہونے کی وجہ سے ان سے مال چھینے، کوئی چیز چھین لے، اس میں کمی کر دے. امام کائنات فرماتے ہیں او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی استطاعت کس سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچائے گا، اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو اذیت دے گا، یا دھوکے اور فریب سے اس کے مال میں سے کچھ لے لے گا. آقا فرماتے ہیں کسی وہم و گمان میں نہ رہنا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کون پوچھے گا. فرمایا سنو، آنا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس ذمی کا میں محمد وکیل بن کے آؤں گا. کیا بن کے آؤں گا؟ میں رب کی بارگاہ میں وکالت کروں گا. اور نبی کے عشق کے نعرے لگانے والوں، نبی کی تعلیم کو بھول گئے، نبی کے ارشادات کو بھول گئے، نبی کے فرامین کو بھول گئے، نبی یہ کائنات کے ارشادات کو پس پس ڈال دیا. نبی یہ کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا، مال چھینا، فراڈ سے، دھوکے سے اس کے مال میں کمی کی، انا حجیجہ یوم القیامہ. سن نبی داؤد کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، کائنات کے امام نے کہا اس ذمی کے بارے میں میں رب کی بارگاہ میں وکیل بن کے آؤں گا اور میں وکالت کروں گا. اور وکالت ہی نہیں کروں گا، صحیح البخاری کے اگلے الفاظ سنو، فرمایا اس سے بڑھ کر من قتل معاہدن
اگر کسی نے اس ذمی کو قتل کر دیا، مار دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ لم یرہ رائحۃ الجنہ، اس کو کہو جنت تو بڑی دور کی بات ہے، رب تجھے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ سوچ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو ان ریحھا یوجد من مسیرت 40 عاما، کائنات کے امام نے کہا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بندہ دور ہوگا پھر بھی اسے آنی شروع ہو جائے گی۔ اس بد نصیب کو یہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آج تو اپنے آپ کو محب کہلاتا ہے، امام کائنات جناب محمد کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے۔ سنو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کیا تھا؟ آج ہمارا عمل کیا ہے جی؟ کیا ہوا ہے جی؟ اس نے درود شریف پھاڑ کے پھینک دیا ہے، توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے نام نہاد مسلمانوں سے، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ نام کیا تھا؟ غلام رسول۔ کیا کیا اس کو؟ رسولہ کس نے بنایا؟ اس کو بگاڑا کس نے؟ کس نے تبدیل کیا؟ تجھے خیال ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جی پھاڑ کے نا، کبھی دیکھا ہے؟ فیصلہ آباد کی ہے میرا خیال ہے گل احمد، فیصلہ آباد کی ہے گل احمد لون، اس کے ڈبے دیکھیں، احمد کس کا نام ہے؟ اس کے ڈبے روڑیوں پہ پھینکنے والے، کوڑے کرکٹ میں پھینکنے والے کون ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ آج عشق کے دعوے کرتے ہو اور نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہو، نبی کے ارشادات کو پسے پس ڈالتے ہو، وہاں تمہیں کوئی خیال نہیں آتا؟ تمہیں گل احمد لکھا ہوا روڑیوں پہ، بازاروں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پہ دکھائی نہیں دیتا؟ تیری ظلم میں پہنچے تو حسن کہلائے؟ شریعت نے تجھے کیا درس دیا تھا؟ دین نے تجھے کیا سبق پڑھایا تھا؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور گجرانوالہ میں سلیمان سویٹ ہے نا؟ سلیمان کس کا نام ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کبھی اس کے ڈبے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں میں دیکھ کے پھر اپنے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا، ان مومنوں مسلمانوں کی دکان پہ جا کے دستک دے کے بتانا کہ یہ نام کوڑے اور کرکٹ کے ڈھیروں پہ ہمیں کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ مسلمانوں، آج اسلام کا کون سا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے والوں، پاکستان کے چہرے پہ سیاہی ملنے والوں، سنو، نبی کی تعلیم کیا ہے، پیغمبر کے ارشادات کیا ہے، آقا کے فرامین کیا ہے، ذرا ان کو پڑھ کے دیکھو، تمہیں پتا چلے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے ہیں، رسول ہاشمی کیا پڑھا گئے ہیں۔ ہاں، یہ ریاست کا کام ہے، ریاست ڈیوٹی عائد کرے، پھر ہم سعد بن معاذ بن کے میدان عمل میں قدم رکھ کے کسی دشمن رسول کا سر تن پہ سلامت رہنے کون اجازت دے؟ جاؤ، جب قرآن کریم کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون، یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے؟ قول انظرنا واسمعوا،
کون سی آیت ہے قاری صاحب؟ لا تقولوا رائنا وقولوا انصرنا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے، تفسیر قرطبی پڑھ، امام شوکانی کی فتح القدیر پڑھ، ابن کثیر پڑھ. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا آج کے بعد لفظ رائنا استعمال نہیں کرنا، یہ نہیں بولنا، کیونکہ یہ یہودی اس کو بگاڑ کر رسول اللہ کی گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں. سعد بن معاذ مجلس میں بیٹھے ہوئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے کے بعد سعد بن معاذ اٹھے، گھر گئے، گھر سے تلوار لی، تلوار لے کے مدینے کے چوک میں آ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں علیکم لعنت اللہ لئن سمیتها من رجل منکم یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقہ. اور یہودیوں تم پر اللہ کی لعنت ہو. سنو، اس سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں، علم نہیں تھا، آج پتہ چل گیا ہے. تم نبی کی توہین کرتے ہو. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرے نبی نے اجازت دے دی، کون ہے بادشاہ، کون ہے حکمران، کون ہے آرڈر کرنے والا؟ فرمایا اگر میرے نبی نے اجازت دے دی لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، میں تمہاری گردن تمہارے تن پہ سلامت رہنے نہیں دوں گا. صحابی کا اعلان اور وہابی کا پیغام سن لو. نبی کی حرمت کا، ناموس کا مذاق اڑانے والوں، اور میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں عقل کے ناخن لو اور ان ایسے گستاخوں کو لگام دو. اللہ کی قسم، مگر نہ ملک بد امنی اور بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہو جائے گا. لوگ ایسے فیصلے کرنے لگیں گے. آئیے ہم نے دنیا کو یہ سبق دینا ہے، یہ واعظ کرنا ہے. ہم وہی کام کریں گے جو رب کا قرآن کہتا ہے، جو محمد کا فرمان کہتا ہے. ہم قرآن و حدیث سے آگے بڑھنے کے لیے تیار، بولو تیار. ہم اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آئیے ضرورت ہے اس عظمت و رفعت والے پیغمبر کی شان، عظمت، رفعت کو گھر گھر پہنچایا جائے، سمجھایا جائے اور ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ نبی کے دیوانے، نبی کے پروانے، نبی کے شدائی، نبی کے فدائی، پیغمبر کے چاہنے والے جب تک زندہ ہے نبی کی عظمت کے گن گاتے رہیں گے، پیغمبر کی عظمت کے نعرے لگاتے رہیں گے، نبی کی ختم نبوت کے جھنڈے لہراتے رہیں گے اور پیغمبر کی ختم نبوت کے منکروں سے ٹکراتے رہیں گے. ٹکراؤ گے، ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے، حرمت رسول کا نعرہ لگاؤ گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا رب کی توحید کا لہرائے گا، یا جناب محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا. انشاءاللہ اس دن کو طلوع ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کہہ گئے یہ دور اہل حدیث کا دور ہے، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. انشاءاللہ وقت آنے والا ہے پاکستان کی فضاؤں میں، پاکستان کے گلی کوچوں بازار میں یہ وہابی کتاب و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچا کے رہیں گے، مسلک کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، کتاب و سنت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ.